بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے 8ویں کلاس یعنی مستانیہ چہارم کے اردو درجہ میں اردو مضمون کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ بچوں، آپ گزشتہ کلاسوں میں بھی اردو زبان و ادب کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکے ہیں، جیسے حمد کیا ہے، مضمون کیا ہے، نظم کیا ہے، نعت کیا ہے۔ تو یہاں بھی ایک یہ نظم ہی آپ کو پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے جاوید کے نام۔ یہ نظم شاعر مشرق علامہ اقبال کی تخلیق ہے، اور جاوید ان کے صاحبزادے ہیں جو یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہی انہوں نے ایک منظوم خط ان کو نصیحت کے طور پر بھیجا تھا۔ جو نظم آپ کے نصاب میں ہے، جو ہر طلبہ و طالبات کے لیے بھی یہ سبق آموز ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں، خواہ وہ ایمان کے حوالے سے ہو یا تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہو۔ تو پہلے ایک بار اس کو بلند خوانی کے ذریعے اس مختصر نظم کو سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس کے مفہوم پر ہم لوگ جائیں گے۔ تو یہ 5 اشعار پر مشتمل یہ ایک مختصر نظم ہے، جاوید کے نام اس کا عنوان ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھا نشیش اگرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ قریبی میں نام پیدا کر۔ بچوں، آپ نے اس نظم کو سنا جو ناصحانہ انداز ہے، شاعر نے اپنے صاحبزادے کے لیے لکھا ہے جو یورپ میں اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ علامہ اقبال کو ایک پورا خطرہ موجود تھا کہ میرا بیٹا وہاں جائے گا تو ہم نے تو تعلیم و تربیت اس کو دیا ہے، یہاں تک بہت اچھی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ کے ماحول سے متاثر ہو کے اپنی تہذیب و تمدن کو وہ فراموش نہ کر بیٹھے۔ اسی احتیاط کے طور پر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، اور اس نظم کے حوالے سے کچھ لفظ ہے جس کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ دیار کے معنی علاقہ، سکوت کے معنی خاموشی، صفال مٹی کی ٹھکری یا برتن، ثمر کے معنی پھل، میں شاخ، لالا ایک پھول کا نام ہے۔ تو بچوں، ان اشعار کو تھوڑا سرسری انداز میں ہی صحیح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے جو پہلا شعر اس کا پیش کیا ہے وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ بچوں، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوئی کہ دیار عشق آخر ہے کیا؟ عشق و محبت جو عام بول چال کے معنی میں یا عوامی زبان پر جو رائج یہ لفظ ہے وہ روایتی قسم کا لفظ ہے۔ بچوں، عشق بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادب میں یا تصوف کے میدان میں عشق کو 2 قسم میں بانٹا گیا ہے، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو عشق مجازی کہتے ہیں، اس کو آپ ٹیمپروری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا عشق حقیقی جو ہے اس کا مطلب صوفیہ نے یہ بیان کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرے بندہ اور اس عشق میں اتنا ڈوب جائے کہ خود اپنے وجود کا بھی ہوش اس کو نہیں رہے، تو ایسے عشق کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال کا جو تخاطب ہے یہ دونوں طرف ہے اور دونوں ہی زاویہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی عشق کے علاقے میں آپ اپنا مقام پیدا کر، تو کیا ہم اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یورپ کی دنیا جہاں تعلیم کے بڑے بڑے معیاری ادارے ہیں اس کو عشق کا علاقہ سمجھ لیں؟ تو عشق کے مجازی میں ایسا خطرہ موجود ہے بچوں۔ یہ الگ بات ہے کہ علامہ اقبال کا جو تخاطب ہے اور اس کی گہرائی میں عشق حقیقی ہی ہے۔ کہتے ہیں نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، یہ وہاں جا کے تم نیا زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا کرو، یعنی اپنے مذہب سے متعلق جو باتیں ہیں جو ہماری سرشت میں داخل ہے اور ہمارے تہذیب و تمدن کا وہ حصہ بھی ہے۔ دراصل وہی چیزیں ہیں جو انسان کے سرشت میں آتی ہے،
اس کو اگر اسلامی تہذیب یا اسلامی اصول کا ہے، دونوں قریب تر ہے، لیکن بنیادی بات میں یہ ہے کہ ہم ہر تہذیب کو اسلامی تہذیب نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کا اپنا مزاج ہے، اس کے فرق کو یوں سمجھیے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہمارا اپنا تہذیب ہے، لیکن کیا عرب والوں کا یہی تہذیب ہے؟ ان کا لباس یہی ہے؟ ان کا نشست و برخاست یہی ہے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تہذیب ایک الگ چیز ہے جو ہر انسان کا اپنا، اس کے سراؤنڈنگ اور اس کے گرد و پیش کے حالات اور نشست و برخاست کو اس کی تہذیب کہتے ہیں۔ اگر اسلامی تہذیب سے قریب تر ہے تو نور علی نور ہے۔ تو علامہ اقبال کا کہنا ہے جو ہم مسلمانوں کی جو تہذیب رہی ہے نشست و برخاست کی، اے بیٹے وہاں جا کے اس تہذیب کو ختم مت کر لینا، بلکہ اس زمانے میں یعنی اس علاقے میں ایک نئے دور، نئے تہذیب کا آغاز کرنا۔ تہذیب ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے۔ کوئی ایک اچھا آدمی اچھی باتیں پیش کرتا ہے تو اس کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں تو سالوں سال صدیوں کے بعد اس سے ایک تہذیب کا ارتقا ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو فطرت شناس دل دیا ہے۔ یہ فطرت شناس کیا ہے؟ فطرت کو پہچاننے والی بات ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی اور ظاہری دونوں نظام کو سمجھنے والا دل دیا ہے، یعنی شریعت کے احکام کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر آپ کو مل جائے تو آپ خوش قسمت تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یعنی لالا بھی ایک بہت خوبصورت اور خوشبودار پھول ہے، یعنی لالا اور گل مختلف قسم کے پھولوں کی خاموشی سے کلام پیدا کر۔ مختلف قسم کے پھولوں کی خاموشی کیا ہے؟ تو پھول کی خوبصورتی اور پھول کا خوشبو یہ اس بات کی علامت ہے، وہ اپنی پہچان خود بخود پیش کرتا ہے۔ گلاب کے پھول کے خوشبو میں بڑی پسندیدگی، سب سے اچھا خوشبو ہوتا ہے، تو کیا اس خوشبو کو کوئی ہم نام دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ احساس کرنے کی چیز ہے۔ وہی کہتے ہیں سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ جس طرح پھول خاموش رہ کے بھی اپنی خاموش زبان میں باتیں کرتی ہے، اس سے اس طرح کے کلام کے نظام کو پیدا کرو۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، یعنی یورپی ممالک میں جو ظاہری دنیاوی ترقی ہوئی ہے وہ فرنگ سے مراد وہ یورپی قوم ہے۔ کہتا ہے یورپی قوم کے احسان تلے مت دبو۔ احسان تلے دبنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز نہیں لینا ہے، بلکہ وہاں ہم علم حاصل تو کرنے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ معیاری تعلیم گاہ اس وقت ہندوستان میں نہیں تھا، تو وہاں کے تعلیم کو تو ضرور حاصل کرو، لیکن وہاں کے تہذیب سے یقیناً پرہیز کرنا چاہیے۔ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ بچوں یہ سفال لفظ جو ہے وہ ہندوستانی زبان کا ایک بہت ہی منفرد چیز ہے۔ آپ یا کوئی بھی بار ہوتا ہے، شراب پیا جاتا ہے وہاں، تو اس کو عام طور سے شیشے کا رہتا ہے، اس کو جام و مینا کہتے ہیں، لیکن یہ سفال مٹی سے بنے ہوئے ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب پیا جاتا ہے۔ اس کو ٹھکڑی بھی کہتے ہیں، اور کوئی بھی جو مٹی سے برتن، حالانکہ مٹی سے بنے ہوئے برتن سے گھڑا میں ہم پانی پیتے ہیں، کھانا وغیرہ ہی پکتا ہے، لیکن وہ چیز ہے جو شراب پینے کے لیے جو برتن مخصوص تھی اسی کو ہم سفال ہند کہتے ہیں۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر۔ شاخ طاق کہتے ہیں انگور کے ایک ڈلی کو، کہتے ہیں میں اس انگور کے ڈلی کا ایک شاخ ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر۔ میرا پھل جو ہے، میری تخلیق وہ میری غزل ہی ہے، میری شاعری ہی ہے۔ میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر، اور وہ جو شاعری میری تخلیق ہے جس کو ہم نے ثمر کے طور پر استعارہ میں پیش کیا ہے، اے میرے بیٹے اس ثمر سے یعنی پھل اور اس کے علم سے میں لال افام پیدا کر، ایسا شراب پیدا کر جس سے لالا جیسے خوشبو کی پھول کی خوشبو نکلے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، کہتے ہیں میرا طریقہ، میری زندگی کا انداز امیری نہیں ہے بلکہ فقیری ہے۔ بچے امیری اور فقیری میں فرق آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔
خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اے بچوں، اے میرے بیٹے، اپنے خودی کو مت بیچو، غریبی میں نام پیدا کر، اور غربت میں ہی اپنے عمل سے، اپنی خودداری سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرو۔ اور یہ دراصل خودی کیا ہے بچوں؟ اس میں 2 منٹ کی بات ہے۔ خودی کا مطلب ہے کیا، جس کو ہم خودداری بھی کہتے ہیں۔ اور خودداری کیا ہے؟ اگر ہم ضرورت مند ہیں، اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو خودداری کے جذبے کو میں نے مجروح اور زخمی کر دیا۔ اور کوئی دے بھی اگر تو ہم اس سے معذرت کر رہے ہیں، نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں آپ سے لیں۔ عرفی نے کہا تھا اسی موضوع پر، اقبال کرم می گزر درباب ہمم را، ہمت نہ خورد نیش ترے لاو نام را۔ کہتا ہے کہ انسان کی اقبال مندی اور اس کی خودداری ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو دیے ہوئے احسان کو وہ بچھو کے طرح ڈنک مارتا ہے۔ کیوں بچھو کے طرح ڈنک مارتا ہے؟ کہ وہ ہمت نہ خورد نیش ترے لاو نام را۔ آپ اگر ضرورت مند ہے، خودداری کو آپ نے تاب پر رکھ دیا اور ضرورت سے مجبور ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اگر ہاتھ پھیلانے کے بعد جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلایا وہ 2 حالوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا۔ اگر ہاں کہہ دیا، دے دیا، تو آپ پر اس کا احسان ہو گیا، یہ بات بھی خودی کو مجروح کرتی ہے۔ اور اگر نہیں کہا تو مزید تکلیف بڑھ جائے گی، ایک دوسری بے چینی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے شاعر کے مطابق ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ خوددار آدمی کے لیے لا و نعم، یعنی دینے والے کا مثبت اور منفی دونوں جواب بچھو کے شکل میں خوددار آدمی کو کاٹتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی سبق اپنے صاحبزادے کو دیا ہے۔ بچوں، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر بھی بعض اشعار میں اگر کوئی شبہ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں اس کو ڈال کے ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ اس کی مناسب تشریح کی جائے گی۔